خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی برسلز میں گفتگو، کہا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی عام کی خواہش حقیقی ہے، اسی لیے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی۔ باقی دنیا صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا، بھارت پراکسیوں کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ نہ کرے۔ افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش بند کرے۔ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کے خلوص سے 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا، جنگ کے دوران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا عزم قابل تعریف ہے۔ کوئی دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دہشت گردی سے تنگ بلوچستان کے عوام خود بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد اور سہولت کار کہاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنشپ پروگرام کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو، کہا فوج کی علاقے خالی کروا کر آپریشن کرنے میں دلچسپی نہیں۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ عوام اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر بڑی سمجھداری سے سب کچھ کرنا ہوگا، اس لیے اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عوام نے خود کھڑا ہونا ہے۔ بلوچستان میں سارے بلوچ نہیں، 30% سے زائد آبادی پختون ہے۔ جتنے بلوچ بلوچستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے بڑی تباہی، صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 328 ہو گئی۔ بنیر میں 230 لاشیں نکال لی گئیں، 180 سے زائد زخمی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ، ہر طرف تباہی، پتھروں کے ڈھیر، مٹی اور گارے سے لدے مکان، متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری۔ شانگلہ میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی، کئی لاپتہ، 7 سے زائد رابطہ پل ٹوٹ گئے، آبی ریلا درجنوں گاڑیوں اور مویشی بھی بہا لے گیا۔ سوات میں بھی سیلاب سے ہر طرف تباہی، جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی، مانسہرہ میں 20 اموات۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد 10 فٹ بلند آبی ریلا آیا، کچھ بھی بچانے کا موقع نہ ملا۔ بنیر میں قدرتی آفت کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر، ڈاکٹر مراد کا گھر بھی رہائش کے قابل نہ رہا۔ گھروں میں کئی فٹ پانی اور کیچڑ جمع ہے۔ جہاں کل تک زندگی رواں دواں تھی وہاں آج موت کا سناٹا ہے۔ دکانوں کے شٹر ٹوٹ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، کئی درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے۔ لوگ دکانوں سے بچا کچا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ قدر نگر کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 25 افراد جان سے گئے۔ قدر نگر اور ڈگر میں کئی رابطہ پل بہہ گئے، لوگ لکڑی کے تختے رکھ کر نالا عبور کر رہے ہیں۔ بنیر میں 120 سے زائد گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے دوران جاں بحق 190 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بنیر کے اساتذہ نے جان پر کھیل کر اسکول میں پھنسے 250 طلبہ کو بچا لیا۔ ARY نیوز کی ٹیم متاثرہ اسکول پہنچ گئی، جہاں ہر طرف ریت کے ڈھیر ہیں۔ بچے اپنے بستے اور کتابیں اسکول چھوڑ کر چلے گئے۔ پرنسپل محمد اعجاز کہتے ہیں پانی کی لہریں کئی فیٹ اونچی تھی، بچوں کو تیسری منزل پر لے گئے۔ اساتذہ بچوں کے ساتھ موجود رہے جس سے ان کا حوصلہ بڑھا۔ بنیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن، پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی، سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ گلگت میں سیلاب کے باعث نلتر ایکسپریس کا بڑا حصہ بہہ گیا، نلتر کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع، سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں نلتر میں 3 بجلی گھر بند ہونے سے شہر کو بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। सूबाई हुकूमत का कहना है मुतासरा अजला में 300 से जायद अमवात हुई, दवाएं और खुराक पहुंचाई जा रही हैं। PTMA को 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मानसहरा में सैलाब से जाम बहक 2 भाइयों के घर ताजियत के लिए आमद। कहा ये सियासत का वक्त नहीं, सूबाई और वफाकी हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। नुकसानात का मुकम्मल अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन मुतासरीन को दोबारा आबाद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले से कीमती इंसानी जानों का ज़िया सानहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का ट्वीट, लिखा दुख की घड़ी में हमदर्दियां गमजदा खानदानों के साथ हैं। अल्लाह इस सानहे में जख्मी होने वालों को सेहतयाब करे और शोहदा को जन्नत अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाबी रैलों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। हाफिज नईम ने हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कहा जमात इस्लामी के कारकुनान ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। विफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तलाफात से हटकर सूबों की मदद करे। वज़ीर आज़म ने जमात इस्लामी के ताउन और अमली मदद पर हाफिज नईम के किरदार को सराहा। कहा NDMA ने 500 टन से जायद सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार। मसूद पेज़ेश्कियान का हुकूमत और अवाम के नाम ताज़ियती पैगाम। ईरानी सदर ने कहा ईरान पाकिस्तान के लिए हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ के लिए तैयार है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा जान हथेली पर रखकर बुलंद हौसलों के साथ इमदादी कार्रवाइयां करने वाले हमारे हीरो हैं। इंतजामिया इन इलाकों पर तरजीही बुनियादों पर तवज्जो दे जिनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं इससे तरक्की मुमकिन है। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और आबादी जैसे बम पड़े हुए हैं। ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। FPCCI रहनुमा SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब चंद करोड़ आबादी थी तब भी 4 सूबे थे और आज जब आबादी 25 करोड़ है तब भी 4 सूबे हैं। चाहते हैं मुल्क के हर डिवीजन को इख्तियारात दिए जाएं। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, टैक्स का दायरा कार बढ़ाए, टैक्स देने वालों को मजीद ना निचोड़ा जाए। लाहौर के अंदर वजीर आला शहबाज शरीफ की स्पीच थी, वजीर आजम की नहीं। विफाक ने एक पैसा भी नहीं लगाया। कराची की तरक्की की जिम्मेदारी विफाक की नहीं, सूबाई हुकूमत की है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं NFC के बाद तमाम सूबों को उनकी आबादी के लिहाज से वसाइल मिल जाते हैं। इसके बावजूद विफाकी हुकूमत ने कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा बनाया। K4 के लिए भी फंड्स जारी कर रहे हैं। K4 मंसूबे के 5 इफ्तिताह हुए, एक नस्ल जवान हो गए। K4 मंसूबा मुकम्मल न हुआ, हमने 1 साल में नई हब केनाल बनाकर दे दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कोरंगी में गुफ्तगू। कहा कराची वालों को पुराना कराची नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध सियासत करके गैर आईनी काम कर रहे हैं। भाई, आपा और बाजी कहने से शहर का भला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की अलास्का में मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान न हो सका। मुलाकात तामीरी रही, दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। अलास्का पहुंचने पर पुतिन का रेड कार्पेट इस्तकबाल। दोनों सदूर एक ही गाड़ी में अमरीकी बेस से रवाना हुए। रूसी सदर ने ट्रंप को दौराए मॉस्को की दावत दी। रूसी सदर से मुलाकात के बाद ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान 1.5 घंटे फोन पर बात। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन तामीरी ताउन के लिए तैयार है। सहपरीकी मुलाकात की हिमायत करता हूं। यूरोप को मुज़ाकरात के हर मरहले पर बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। सदर ज़ेलेंस्की पीर को सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और
ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس، چینی کمپنی کا تیار کردہ کمپلیکس کا کانسیپٹ ڈیزائن پیش کیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا چینی کمپنی نے اسپتال کا کانسیپٹ ڈیزائن بغیر کسی معاوضے کے فراہم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بغیر کسی معاوضے کے ڈیزائن بنانا پاک چین دوستی، عوامی روابط کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ چینی کمپنی کا تحفہ حکومت، پاکستانی عوام اور شفایاب ہونے والے افراد ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNSM مانگرو کی لانچنگ، تقریب کے مہمان خصوصی وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن، امن و استحکام برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں گی۔ یہ پروجیکٹ یقینی طور پر پاک چین دوستی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کے معاہدے کیے تھے۔ IFPR کا کہنا ہے 4 آبدوزیں چین اور 4 کراچی شپ یارڈ میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تعمیر کی جائیں گی۔ یہ آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی جس سے دور تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے بنگلہ دیش کی ہائی کمشنر کی ملاقات، پاک بنگلہ دیش کے تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری رکھنے پر اتفاق، عطا تارڑ کا دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے روابط پر اطمینان کا اظہار۔ وفاقی وزیر نے کہا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ فلم، ڈرامہ اور ڈیجیٹل میڈیا کے اشتراک سے خطے میں مثبت بیانیہ فروغ پائے گا۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش میں دوستی کا تاریخی بندھن ہمیشہ قائم رہے گا۔ سپریم کورٹ کا انصاف فراہمی میں تاخیر کے سدباب کے لیے جدت لانے کے لیے AI کے استعمال پر زور۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا انصاف کی فراہمی میں تاخیر عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ انصاف میں تاخیر سے کمزور پسماندہ طبقات طویل عدالتی کارروائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ عدالتوں میں 22 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ فوری طور پر جدید، جواب دہ، اسمارٹ کیس مینجمنٹ نظام کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ کراچی میں 14 اگست کو ہوائی فائرنگ نے معصوم مرحا کے گھر والوں کی خوشیاں ماتم میں بدل دیں۔ اندھی گولی لگنے سے 6 سال کی مرحا زندگی کی بازی ہار گئی۔ اسلام آباد میں یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ نے ننھے ریان کی جان لے لی۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والا 11 ماہ کا ریان بلال دم توڑ گیا۔ ریان کے سر میں گولی لگی تھی جس کے بعد وہ وینٹیلیٹر پر تھا۔ ملاکنڈ میں JUI ضلعی امیر مفتی کفایت کو بیٹے نے گولی مار دی۔ مفتی کفایت شدید زخمی، فائرنگ سے دوسرا بیٹا اور بیٹی جاں بحق۔ ملزم نے گھر میں گھس کر کلاشنکوف سے اندھا دھند فائرنگ کی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم مستعم کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا ارسلان جاں بحق، ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہو گیا۔ پولیس نے CCTV کی مدد سے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا، ڈرائیور گرفت میں نہ سکا۔ کراچی میں نوجوان پر تشدد کا کیس، عدالت نے پولیس رپورٹ پر ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کے خلاف مقدمہ ختم کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا مدعی نوجوان دھیرج کا کہنا ہے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں چاہتا۔ مقدمہ غلط فہمی کی بنیاد پر درج کیا گیا۔ مدعی کے بیان کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی اور دیگر الزامات ختم کر دیے۔ اسرائیل نے مشرقی غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹے میں مزید 44 فلسطینی شہید، شہداء میں 16 افراد امداد کے منتظر تھے۔ اسرائیلی فورسز نے الزیتون میں امدادی کارکنوں کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے غزہ میں ہر 5واں بچہ بھوک سے نڈھال ہے۔ اسرائیلی فورسز امدادی ٹرکوں کو داخل نہیں ہونے دے رہی۔
بھارت کے یوم آزادی پر واشنگٹن میں سکھوں کا احتجاج، بھارتی سفارت خانے کا گھیراؤ، خالصتان کے پرچم اٹھائے مظاہرین کے بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے، بھارتی ترنگے کے ٹکڑے سفارت خانے کے سامنے پھینک دیے۔ خوفزدہ بھارتی سفارتی عملے نے پولیس بلائی جو موقع پر کئی گھنٹے موجود رہی۔ کل واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم ہوگا، ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھ پہنچنے لگے۔ سربراہ خالصتان کونسل ڈاکٹر سندھو کا کہنا ہے وہ دن دور نہیں جب بھارتی پنجاب کو آزاد کرا کر خالصتان بنائیں گے۔ بھارت کے یوم آزادی پر پیرس میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے احتجاج کیا۔ ٹاپ 10 T20 سیریز میں پاکستان شاہینز کو دوسرے میچ میں شکست، فرڈ اسکارچرز نے 112 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 8 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ فرڈ 31 رنز بنا کر نمایاں، پاکستان شاہینز کے فیصل اکرم کی 16 رنز دے کر 5 وکٹیں۔ گڈانی کے ساحل پر رفتار کی جنگ چھڑ گئی، ہب ریلی آٹو کراس کا میلہ سج گیا، ملک بھر سے 70 سے زائد مرد اور خواتین ڈرائیورز کی شرکت، ریکی اور رجسٹریشن جاری، ریس کے لیے 50 کلومیٹر کا ٹریک تیار، 7 کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر بھی ڈرائیورز گاڑیاں دوڑائیں گے۔ چیف آرگنائزر شجاعت شیروانی نے بتایا پہلی بار الیکٹرک کار کیٹیگری بھی لانچ کی گئی ہے۔ غم زدوں کی محفل کی جان نصرت فتح علی خان، سروں کے شہنشاہ نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے، لالی ووڈ سے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں پہچان بنائی، بین الاقوامی شہرت پائی۔ 16 اگست 1997 کو عظیم فنکار ہم سے بچھڑ گیا۔